ٹاپک توبہ اور اللہ کی رضا۔ ایک صحابی تھے ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی پیغام پہنچانا ہوتا وہ ثعلبہ سے کہتے۔ ثعلبہ کو یہ کام بےحد پسند تھا، وہ خوشی سے یہ کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن کسی گھر سے ان کا گزر ہوا تو ان کی نظر ایک خاتون پر پڑی جو نہا رہی تھی۔ انہوں نے فوراً اپنی نظریں ہٹا دی اور وہاں سے نکل گئے۔ واپسی میں ان کے دل کی کیفیت بدل چکی تھی۔ انہیں اپنے آپ پر ندامت اور افسوس ہو رہا تھا کہ ان سے غلطی ہو گئی۔ ثعلبہ نے اپنے آپ سے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا نہیں سکتا اور ایک گناہ گار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو نہیں سکتا۔ اپنے گناہ سے خوف کھاتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مدینے کی پہاڑیوں میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، مجھے ثعلبہ نظر نہیں آ رہا ہے، کیا کسی کو اس کا پتہ ہے؟ صحابہ کو بھی ثعلبہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور سلمان فارسی کو ثعلبہ کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ ثعلبہ نے مدینے کی پہاڑیوں میں 40 دن گزارے۔ کافی دیر تک ڈھونڈنے کے بعد دونوں صحابیوں نے مدینے کی پہاڑیوں کی طرف ثعلبہ کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ وہاں ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی۔ اسے پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک نوجوان ہے جو ہمیشہ روتا ہے اور کبھی کبھی اس طرف نظر آتا ہے۔ جب دونوں نے ایک نوجوان کو اپنی اور آتے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہی ثعلبہ ہے۔ ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اتنے دنوں سے تم کہاں ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ ثعلبہ نے کہا کہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا سکوں۔ کیا انہیں میرے گناہ کے بارے میں پتہ چل گیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں ہمارے ساتھ آنا پڑے گا، اور ثعلبہ کو لے گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کو دیکھا تو ثعلبہ کو اپنی قریب گود میں لے لیا اور پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کر ثعلبہ اور بھی زیادہ اپنے آپ پر ندامت کرنے لگ گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی انتقال فرمایا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ کے جنازے میں شامل ہو گئے تو آپ پیروں کو اٹھا کر چل رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ کے جنازے میں اتنے فرشتے آ گئے ہیں کہ پیروں کو اٹھا کر چلنا پڑ رہا ہے۔ تو آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ 16 سال کی عمر کا نوجوان جس نے جان بوجھ کر غلطی نہیں کی مگر اللہ کے خوف سے 40 دن مدینے کی پہاڑیوں میں توبہ کرتے ہوئے گزارے اور پھر انتقال کر گئے۔ آج کے نوجوان جو دن رات موبائل پر اور انٹرنیٹ پر دیر رات تک جاگ کر جو گناہ کر رہے ہیں، کیا ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ مرنے کی بعد ہمیں ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا؟ اللہ نے قرآن میں سورہ یاسین میں آیات نمبر 65 میں فرمایا کہ قیامت کے دن تمہاری زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہوں گے اور تمہارے جسم کا ہر ایک حصہ بیان کرے گا جو اس نے کیا۔ سورہ اسراء میں آیات نمبر 14 ایک جگہ اور فرمایا ہے کہ تمہیں تمہارے سارے اعمال بتائے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ دیکھو اس میں کچھ کم یا ذاتی تو نہیں۔ اللہ سے توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔